ایک مرتبہ سرکار امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو دل ہوا کہ میں سنور جاؤں، میں سجوں، میں نکھر جاؤں۔ اللہ اکبر، آپ نے غسل فرمایا۔ غسل کرنے کے بعد آپ نے آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے اپنے جد پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار کو اپنے سر پر سجایا، مولائے کائنات کی ذوالفقار کو آپ نے تھاما، اور آپ نے سفید لباس زیب تن فرمایا، آنکھوں میں سرما لگایا، لباس پر عطر لگایا، اور شیشے میں آپ اس طرح اپنے چہرے کو تک رہے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ سرکار امام حسن مجتبی سنور رہے ہیں، سج رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج میری قوم کے نوجوانوں کا سجنے سنورنے کا ڈھنگ بدل گیا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت سنوریں گے جب ہمارے سر کی ہیئر اسٹائل سور کی طرح ہو جائے، سور کٹ، کیمل کٹ، آج یہ سب عام ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں بعض مرتبہ جب ہم کسی کو ہدایت کرتے ہیں کہ یہ چیز کیوں، کیا یہ ہیئر اسٹائل نہیں تھی؟ اس سے پہلے انسان بال نہیں کٹواتے تھے؟ اس سے پہلے کیا کوئی بال نہیں کترواتا، بال نہیں کٹواتا تھا؟ کٹواتے تھے۔ تو امام حسن کا سجنا اور ہے، اور آج لوگوں کا سجنا اور ہے۔ اللہ ہمیں امام حسن مجتبی کی طرح سجنے سنورنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ تو وہ سجدے تھے عمامہ پہن کر، وہ سجدے تھے آنکھوں میں سرما لگا کر، وہ سجدے تھے خوشبو لگا کر۔ ہمارے ہاں تو ایک وبال گھسی، زیادہ عطر میں تو بھوت چونٹ جائے گا، تو خوشبو لگائیں گے تو بھوت آ جائے گا۔ ہمارے ہاں یہ معاملہ ہے، جبکہ عطر لگانا سنت ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ کی صلاۃ والسلام کا فرمان ہے، 3 چیزیں جب کوئی تمہیں دے تو منع مت کرو۔ وہ 3 چیزیں کیا؟ تقیہ، اگر کوئی آپ کو تقیہ پیش کر رہا ہے تو لے لو، منع مت کرو۔ اگر کوئی دودھ پیش کر رہا ہے لے لو، منع مت کرو۔ اور اگر کوئی خوشبو پیش کر رہا ہے، عطر دے رہا ہے تو منع مت کرو، لگا لو۔ حضور کی حدیث پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسن مجتبی کی بات سنا رہا تھا، سج گئے، اور آپ سجنے کے بعد اپنی سواری پر سوار ہوئے۔ جب آپ بازار کی طرف چلے نا تو 500 سپاہی آپ کے ارد گرد چلنے لگے۔ اللہ اکبر، یہ امام حسن کی شان تھی۔ اللہ، آپ بڑے خوبصورت تھے۔ اور میں کہتا ہوں کہ صحابہ کرام، کئی صحابہ کے یہ قول موجود ہے کہ ہم نے امام حسن مجتبی سے زیادہ حضرت امام حسن مجتبی سے زیادہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مشابہ کوئی اور دیکھا ہی نہیں۔ یعنی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ کسی کی شکل و صورت ملتی تھی تو وہ آقا حسن مجتبی کی ذات پاک ہے۔ اسی لیے تو ایک مرتبہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں جب مسجد نبوی شریف کے دروازے سے نکلے، دیکھا کہ آقا حسن مجتبی مدینے کے بچوں کے ساتھ گلی میں کھڑے ہیں۔ آپ گئے، حضرت امام حسن کو محبت سے چوما اور فرمایا کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ شہزادہ علی تمہارے مشابہ نہیں، میرے آقا، میرے مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شبیہ ہیں۔ صحابہ قسمیں کھا کر کہتے تھے حسن علی کی طرح نہیں، یہ مصطفیٰ کی طرح ہے، اللہ کے حبیب کی طرح ہے۔ اب ان سے خوبصورت بھلا اور کون ہونا تھا؟ وہ چلے 500 مجاہدین ان کے ارد گرد۔ اللہ اکبر۔ اب بظاہر سج کر سور کر آقا حسن مجتبی نکلے ہوئے ہیں، سواری پر سواری، اور سامنے سے ایک یہودی کو قیدی بنا کر لایا جا رہا۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ڈالا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کو قیدی بنا کر لایا جا رہا تھا۔ امام حسن مجتبی آگے آگے سواری پر سوار ہو کر ایک شاہانہ شان کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہودی کہتا ہے یا امام ذرا ٹھہریے۔ امام ٹھہر گئے، کہا ذرا جاتے جاتے میرے سوال کا جواب تو دیتے جائیے۔ اللہ اکبر۔
امام پاک سواری سے زمین پر تشریف لائے اور فرمایا بول تیرا سوال کیا ہے، بول تو کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ اب کوئی پوچھنے والا یہ نہ سمجھے کہ ہم کسی عالم سے پوچھ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا یہ نہ سمجھے کہ 4 کتاب پڑھنے والے سے پوچھتے ہیں۔ اب یہ اس کی بارگاہ میں سوال ہو رہا ہے جس نے فاطمہ کے دودھ کے قطروں سے علم حاصل کیا ہے، جس نے علی المرتضیٰ کے ہاتھوں سے کھائے ہوئے لقموں سے علم حاصل کیا ہے، اور جس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب اور زبان پاک کو چوس کر علم حاصل کیا ہے۔ اب اس عالم ربانی کی بارگاہ میں سوال پوچھا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کا پوچھ، کیا پوچھتا ہے؟ اس نے کہا میری نہیں، تمہارے نانا جان تمہارے جد پاک کی حدیث ہے، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے کیا ہے؟ کافر کے لیے جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسن نے فرمایا ہاں یہ حدیث میرے جد پاک ہی نے فرمائی ہے اور ان کا فرمان سچ ہے۔ کہا جب سچ ہے تو پھر مجھے یہ بتا دو کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اب اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق، عقیدے کے مطابق مسلمان اور مومن آپ ہیں، اور تمہارے عقیدے کے مطابق کافر میں ہوں، تو زنجیروں میں تو میں جکڑا ہوا ہوں، زنجیر میں بظاہر میں جکڑا ہوا ہوں، اور عیش و آرام کی زندگی آپ جی رہے ہو، شاہی سواری پر آپ سوار، لباس فاخرہ آپ نے پہنا ہے، بڑا قیمتی لباس پہن کر کے آپ نکلے ہو، سپاہی آپ کے ارد گرد ہے۔ حدیث کہتی ہے کہ مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے جنت، کافر کے لیے جنت، تو آپ تو بڑی شاہانہ شان کے ساتھ دنیا میں ہیں اور میں قید و بند میں ہوں، تو اب مومن کون اور کافر کون؟ اللہ اکبر۔ جب یہ سوال کیا تو امام حسن مسکرائے، اس شہر کی پہلی کھڑکی مسکرائی اور مسکرا کر کہا بڑی اچھی بات کر دی۔ اب جواب لیتے جائیے۔ سرکار امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں ہمارے لیے اللہ نے جو نعمتیں تیار رکھی ہے، جنت میں ہمارے لیے رب نے جن نعمتوں کو تیار کیا ہے، اگر ان نعمتوں کو آج ہمارے لباس اور آرام اور شان کے ساتھ تولا جائے تو ان نعمتوں کو دیکھ کر تو بھی یہی کہے گا، ان نعمتوں کو دیکھ کر تو بھی یہی کہے گا کہ تمہاری یہ زندگی قیدی والی ہے، نعمت ایسی کہ مشاہدہ ہو جائے تو یہ شاہانہ زندگی قید و بند والی لگے۔ اور سن، تو اپنی زنجیروں کی جو بات کر رہا ہے نا، اپنی کڑیوں کی، ہتھ کڑیوں کی، قید و بند کی جو بات کر رہا ہے، اب سن، اللہ نے تیرے لیے اور سارے کافروں کے لیے جہنم میں جو عذاب تیار کیا ہے، جہنم میں جو عذاب تیار کیا، اگر آج اس عذاب کو آج کے حال کے سامنے تولا جائے تو اس عذاب کو دیکھ کر تو یہی کہے گا کہ یہ ہتھکڑیوں میں جنت کی طرح رہ رہا ہوں۔ یعنی وہ عذاب اتنا کڑا ہے، وہ عذاب اتنا زبردست ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ ششپنج میں رہ گئے، امام حسن نے اتنے مشکل سوال کا جواب یوں دے دیا۔ نماز جمعہ حضور کے پیچھے ہوتا، کم و بیش 7 ساڑھے 7 سال تک امام حسن اپنے نانا جان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، اور آقا علیہ السلام جو خطبہ ارشاد فرماتے، جو تقریر فرماتے، امام حسن اس کمسین عمر میں پوری لفظ بلفظ یاد کر لیتے۔ گھر آتے اور گھر آ کے سیدہ جب اپنے بیٹے کو آگوش میں لیتی اور کہتی کہ آج میرے بابا نے کیا بیان کیا،
تو وہ 7 سال کا ننھا سا شہزادہ جب سے مسجد جاتے تھے تب سے لے کر آخری عمر تک، آخری عمر یعنی جتنی زندگی حضور علیہ السلام بظاہر حیات رہے 7 ساڑھے 7 سال تک، وہ سارا خطبہ لفظ ب لفظ اپنی والدہ کو سنا دیتے. سیدہ سنتی، اور جب علی المرتضیٰ نماز پڑھ کے گھر آتے، جیسے کوئی بڑا مرد پورا سنی صحیح العقیدہ سلام کے ساتھ جب مسجد سے جاتا ہے نا، سلام کے ساتھ مسجد سے جاتا ہے نا، وہ لیٹ ہوتا ہے تھوڑا. اب مولا کائنات جب گھر پہنچتے تو سیدہ کہتی میں بتاؤں آج میرے بابا نے کیا بیان کیا ہے؟ مولا علی کہتے یہ تو مسجد آئی نہیں تھی. پھر انہوں نے کہاں سنا؟ اللہ اکبر. کہتے ٹھیک ہے سناؤ. تو سیدہ لفظ ب لفظ وہ ساری باتیں سنا دیتی. کئی جمعہ تک یہ معاملہ چلتا رہا، کئی جمعہ تک یہی بات. اب ایک جمعہ مولا کائنات کو خیال آیا کہ آج میں تھوڑا جلدی جا کر دیکھوں کہ فاطمہ سنتی کہاں ہے. اللہ اکبر. اب امام حسن مجتبیٰ چونکہ بچے تھے، نماز پڑھ کے جلدی سے مسجد سے گزر جاتے تھے. گھر گئے بتانے لگے، اپنی والدہ کو سنا رہے تھے، کہہ رہے تھے، بیان کر رہے تھے آج نانا جان نے اس کا حکم دیا، آج اس سے منع کیا، آج یہ فرمایا، آج یہ بیان ہوا، آج یوں کہا، آج یہ سنایا. اللہ اکبر. سیدہ سن رہی تھی. اور امام حسن وہ بچے تھے کہ جب بولنا شروع کیا تو آپ کی زبان میں کبھی لکنت تتلاہٹ نہیں آئی. آپ نے جب بولا تو صاف ستھرے انداز میں گفتگو فرمائی. اللہ امام حسن کے صدقے میں ہمارے بچوں کی لکنت کو ختم فرمائے. آمین اللہم آمین. اللہ ان کی گفتار کا صدقہ عطا فرمائے. جیسا کہ پہلے راوی سے آپ نے سنا، وہ کہتا تھا، وہ بولتے ایسے تھے نا کہ جی چاہتا تھا بس سنتے رہو. یہ امام حسن کی گفتار کا انداز تھا. اللہ اکبر. اب امام حسن بول رہے، بولتے بولتے اچانک زبان میں لڑکھڑاہٹ آئی، اچانک بولنے کا لہجے میں کچھ کمی سی آئی. سیدہ نے آغوش میں لیا اور کہا کہ میرے شہزادے، جب سے تم نے بولا ہے کبھی زبان میں لڑکھڑاہٹ نہیں آئی، کیا بات ہے آج لڑکھڑا رہے ہو؟ آج گفتار میں ایک رکاوٹ سی آ رہی ہے. امام حسن کا جواب سنیے. کہتے امی جان، دیوار کی آڑ میں وقت کا بڑا عالم، وقت کا بڑا عالم یعنی علی المرتضیٰ کان لگا کر سن رہے ہو. تو جو چھوٹا ہوتا ہے نا بڑے سے ڈر جایا کرتا ہے. یہ گھبراہٹ اس وجہ سے آئی ہوئی ہے. یعنی بتا دیا کہ امی جان، آج بابا دیوار کے پیچھے سے تو اپنے بیٹے کی بات سن رہے ہیں. جب چھوٹے بچے کی بصیرت کا یہ عالم ہے. اللہ ہمیں اس گندے عقیدے سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے جو کہتے ہیں کہ دیوار پیچھے کی خبر نہیں. ارے یہ تو نواسوں کا عالم ہے، یہ تو نواسوں کا عالم ہے. اور وہ بھی بچپنے میں کہہ رہے ہیں کہ کون سن رہا ہے. تو ہمارا یقین ہے اگر ہند میں کھڑے رہ کر آج بھی ہم پڑھیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، میری بارگاہ میں سنا رہا ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے.